ارشد شریف کا جانا اس ملک سے، اس دنیا سے، اب یہ غیرت کی بات ہے. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، کوئی ڈرے یا مرے، میں ضرور کھڑا ہوں گا. میرا وہ دوست بھی تھا، میرا میزبان بھی تھا، اور میرا بہت پیارا دوست تھا. اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. میں آپ کو آج ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا، اور آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ بتاتا رہوں گا، کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا. اگر ارشد شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو، مجھے بھی لگ سکتی ہے، لیکن موت کا تعین اللہ نے کیا ہوا ہے. نمبر ایک، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں. نمبر تین یہ کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں، وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بدتر ہی ہیں. اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی، 20 گولیاں چلیں اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے. ارشد شریف کو کوئی 8 10 20 گولیاں نہیں لگیں. ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں، جو سینے پہ اور سر پہ ہے. اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10 20 لگتی. نمبر ایک. اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی، وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ ایک بچے کی، اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی، اس کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعقب کیا، اس کو روکا، اس پہ گولیاں چلی. تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائیں گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ؟ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے. لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے، اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے، اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے. اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا. شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے، اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں، ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا. مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے، نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آریں کٹی، وہ کٹی 15 کٹی یا 16 کٹی.
لیکن ارشد شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا, بتایا, مجبور کیا, اور وہ شخصیتیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے, اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں, وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا, جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا, جو یہ سازش کر رہا تھا, جس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج, جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں, اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے, اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے. لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا, نہ وہ بھاگنے والا تھا, نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے, اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے اب فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا, کینیا میں اس کو کس نے چھپایا, کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا, کینیا میں وہ کیا کرتا رہا, اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور اپنی خواہشات, اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے, سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا, نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا, نہ کوئی شواہد ملے گے, نہ کوئی ثبوت ملیں گے, اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی, خون دیا جائے گا, بے گناہ لوگوں کا, امپورٹنٹ لوگوں کا, کسی قسم کا وہ چیز. ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر, ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا, ارشد شریف آنے کو تیار تھا, ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس
سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا. وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا, جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا, لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے, ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار, کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا, وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا, تو خوف بیٹھا گیا, ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہے اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے, اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے, بغیر چھان بین کے, اور یہی اس ملک کا المیہ ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے, اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی, پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے, لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے, جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے, جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے, اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر, اداروں سے لے کے, محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے 2 پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ, اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں, کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین
اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے، جن سے بات کرتا ہوں سر عام کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا۔ اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں۔ وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے دار دنوں میں گرنے والی ہیں۔ وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی، وہ اس سے پہلے گریں گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں۔ کالا کالا ہے، سفید سفید ہے، پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں، بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے۔ میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، اس بیٹی کو کیسے جواب دوں، اس بیٹے کو کیسے جواب دوں، وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا۔ ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے، خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائیوں جیسا ہے، کریں گے اس کے لیے، کروائیں گے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے۔ لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے، اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں۔ یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں، نام آپ چونکہ نہیں لے رہے، تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے، اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں، نہیں ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے۔ میں ایم آئی سے کر سکتا ہوں، میں ISI کے ساتھ کر سکتا ہوں، باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے، میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ۔ سب سے پہلے میرا ملک پاکستان۔ تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں گرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون، کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں گرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے۔ ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے، لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں۔ چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے
کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے, اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا, میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا, لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک, مجھے پتا ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا, تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں. اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی, تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا, میں بولتا رہا اسے, اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا, دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے, ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسسٹنسی سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا, دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں, اس کو اس طرح لیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو, جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی, وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا دیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں, لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی ایک منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی, تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے, میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی, دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا, ساری دنیا یہی مان رہی ہے, سب کرب میں ہے. آپ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا وہ اس کو لے کے گئے, انہوں نے سازش کیا, اپنے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں, آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو اور میں اپنا فون شواہد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے, ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں, وہ ساری باتیں میں اس نظام لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی آڑ میں آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں میں خوف پھیل جائے گا اور وہ مارچ میں کس طرح شرکت کریں گے؟ اور آپ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ لانگ مارچ میں نہ آئیں. لانگ مارچ میں نہ آئے, آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, لانگ مارچ کے اندر پرامن مارچ ہمارا ہمیشہ ہوا ہے,
لیکن خوف تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ارشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کروں، میں نہیں کر سکتا. نمبر 1. میں آج ہی میں آپ کی ارشد صاحب کی فیملی سے ملاقات ہوئی، اور دوسرا یہ آج کی بھی کیوں آپ کی پریس کانفرنس دکھا؟ آپ کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ آپ یہ بتائیں فیصل بٹا صاحب، آپ نے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو تو 4 ہفتے کے اندر میرے ٹکا بوٹی کر دیے جائیں گے. 22 کروڑ لوگوں نے سنا تھا آپ کی بات. اس کے بعد آپ نے ثابت ہو گیا کہ کنسیلمنٹ کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور ایک قومی ادارے نے انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی آئینی ادارے نے آپ کو نااہل قرار دیا. پہلے یہ بتائیں، آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں، آپ کی اپنی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ ڈو یو ڈیزرو فار دی نیشنل میڈیا؟ دیکھیں جی، آپ نے مجھے بڑی باتیں سنا دی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا آج شاید چرچا بھی ہو جائے گا، لیکن میں اب آپ کو اس کا جواب، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جس نے مجھے نااہل کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ کورٹ آف لاء نہیں ہے 62F کے تحت. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو سپریم کورٹ کا حوالہ مجھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو جس وقت چھان بین ہوگی، اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا چھان بین کے بعد، تو پھر جیسا سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ویسا میں کروں گا. ٹھیک ہے. آپ کو تو میں آپ کو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر یہ کہہ دوں، دیکھیں آپ ارشد شریف تک رہیں. میری اعظم سواتی صاحب سے کوئی ملاقات کے قاتل اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں؟ یہ اشارہ بتا دیں، کیا وہ انڈیویجولز ہیں یا کسی جماعت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، میں پھر آپ کو ارشد شریف تک رکھوں گا. ارشد شریف پہ فوکس رکھوں گا. ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، ارشد شریف کا سازش ہوئی ہے، ارشد شریف کو استعمال کیا گیا ہے، ارشد شریف کے شواہد گم ہو چکے ہیں. لانگ مارچ پرامن میرے خان چیئرمین کی کال ہے. اس پرامن لانگ مارچ کی کال کے اندر، اس کی آڑ، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے بیچ میں اپنے پاکستانی معصوم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ میرا انالیسس ہے، ارشد سے ہی کریں. یہ آپ ان سے پوچھیں. میں اگر آپ مجھ سے لڑکی ہونے بھائی. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جن کے نام نہیں لینا چاہتے. جن لوگوں کی جان کو خطرہ ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے؟ تحریک انصاف سے کے علاوہ بھی. میں آج ہی آیا ہوں، کل جنازے کے لیے فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ملک بیرون ملک سازش کے بیانیے میں پھنسا ہوا ہے، اب آپ نے ایک اندرون ملک سازش کا بیانیہ دیا ہے. تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساری صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی لاشیں گر سکتی ہیں، وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی بھی ہو سکتی ہیں، شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں. تو کائنڈلی آپ اس ابہام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی. کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ کلرز ہائر کر لیے ہیں اپنے پیسے کی بدولت جو آپ یہ دعویٰ اگر میری بات سنیں، اگر آپ مجھے ابھی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ پہ بھی گولی چلاؤں گا. یہ قانون ہے. فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے چیئرمین کی جو لائیو پریس کانفرنس ہے اس پہ پابندی ہے،
लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है? आपको ये इसको बहुत देखिए, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज़्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी, ठीक है। और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ना मेरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है, और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे लिए नहीं खड़े। रिकॉर्ड बता दें, अगर आपने जो क्लेम किए हैं अगर वो आप साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई तो ऑन द रिकॉर्ड बता दें वो अपने लिए क्या सजा तजवीज़? देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीज़ा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया कि आप और मैं नहीं भेज सकते थे, ठीक है। कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी पे खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी। सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है, और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये है कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। He was murdered, planned murder उसका किया गया, ठीक है। मैं देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, इतने करीब से, गाड़ी के अंदर से। मौजूदा हुकूमत उनके साथ मामले पे अटैक नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है। ये कैसा सवाल है? मौजूदा हुकूमत उनके साथ नहीं थी। वो केपीके के एयरपोर्ट से लास्ट टाइम जो अरशद शरीफ की एक तस्वीर रिलीज की गई, वो केपीके के एयरपोर्ट से रिलीज की गई। इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस साजिश के पीछे? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली दूसरी तरह डाइवर्ट करें, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं यहाँ आपकी तरह तकलीफ, मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूँ जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई। आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ, ये जुल्म बर्बरी थी, और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की जाए। तो आपके पास क्या शवाहिद है कि उन लोगों ने उनको बाहर भेजा? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई। वो सीनियर साहब ये एक एंकर पर्सन है, क्या वो बच्चा है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई? खान साहब, आपकी आवाज़ और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर लें। एक मेरी जान, पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है, और वो नफरत बढ़ती ही रहेगी। जो आपने कहा मैं नाम बताऊंगा, दिनों में कितने दिन बाद बताएंगे? तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। महीनों भी लग सकते हैं। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। वो देखिए, आप लोग देखिए, मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफेद कर देते हैं, सफेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे, मेरे अपने आप जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। ना आप मेरे लिए आए हैं, ना मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। मैं
اور آپ سب ارشد شریف کے لیے کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا آپ کو ضرورت کیا پڑی اتنے ارجنٹ آ کے پریس کانفرنس کرنے کی, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ اور لاشیں گرائیں گے, تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو روک لیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے, پھر کون انوالو ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا, یہ روکنے کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے بھائی. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں پاکستانی قوم کو, آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں, میں تو جواب نہیں دیتا. کیا آپ یہ پریس کانفرنس کل جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے, اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے. میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے, اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے, اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے. ٹھیک ہے, لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر مجھے نہیں پتا, جو میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بتائیں نا کہ ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں, بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کی ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, جو بینیفیشری ہے نا انہی کو میں نے یہ ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس, اور وہ بہت سر میری بات سنیں, ہر چیز تو ہر چیز دیکھیں, ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں, اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. جان کو خطرہ تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا آپ ملک سے باہر چلے جائیں. آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں, آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا, جو ان کو بتایا گیا, جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا, اور جو ارشد شریف نے بیان کیا. اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا, لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا, میں اس سے رابطے میں تھا, اب برے وقت میں رابطے میں تھا. عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے, اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں, لیکن میں دوست تھا. جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے نا. حکومت سے تو ہیں. جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا, تو یہ آپ کی سوچ ہے, میری نہیں. حراست میں لے لیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں, تو کیا کریں گے پھر آپ؟ سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا, میں تو حاضر ہوں. اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو, پھانسی ہو یا گولی لگے, یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور وہ ہمارے بھائی ہیں, ان پہ جب FIR ہوئی ان کے خلاف تو صحافی تنظیموں نے اس کے اوپر بھی رسپانس کیا, اور صحافی تنظیمیں بعد میں بھی ان کی معافی کے لیے پہنچا رہی, اور اب ان کے مرڈر کے بعد بھی صحافی تنظیمیں جو ہیں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں, اور اس کے لیے اسے جنازہ یوز ہے. لیکن PTI نے